ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ محفل کا انعقاد کیا تھا، رات کی اس آخری گھڑی میں محفل کی رونق بتاتی ہے کہ اللہ نے آپ کے اس جلسے کو قبول فرما لیا. آمین. ورنہ رات کے 2 بجے آدھا مجمع بالکل صاف ہو جاتا ہے اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جو کام اچھے ارادے سے ہوتا ہے اس میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے. 2 4 10 20 لوگ نہیں، اگر وہ اچھے لوگ ہیں یہ 2 4 10 لاکھ لوگوں پہ بھاری ہوا کرتے ہیں. اصل چیز اللہ کے نزدیک وہ دل ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ارادوں اور تمہارے اعمال، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کی انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے. اس لیے ہر محلے میں جو بھی دین کا کام ہونا چاہیے، ظاہری نام و نمود اور ظاہری عزت کی خاطر نہیں، صرف اس ارادے سے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے. پاکیزہ ارادے سے جب کام ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت عطا فرما ہی دیتا ہے. چونکہ نیک کام کا بدلہ جنت تو ہے، مگر جنت مرنے کے بعد، اور دنیا میں اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہے، شہرت اور مقبولیت بھی دیتا ہے. ان کے مرنے کے بعد بہت دنوں تک ان کا چرچا ہر خاص و عام کی زبان پہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا کہ ان بچوں نے جشن غوث اعظم و حضور مجاہد ملت دونوں عظیم بزرگوں کے نام سے اس جلسے کو موسوم کیا ہے، منسوب کیا ہے. بزرگوں کی بات ہی بڑی نرالی ہوتی ہے. ان بزرگوں کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اور جو ہمارے لیے ایک ماڈل ان کی زندگی ہوتی ہے، وہ چھوٹے لوگوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ صاحب ان کا چرچا کرے. جو ہاتھی کی غذا ہوتی ہے وہ چونٹی کے لیے وہ غذا نہیں ہوتی ہے. چونٹی کی خوراک الگ ہوتی ہے اور ہاتھی کی خوراک الگ ہوتی ہے. بس ہم لوگ اتنا جانتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے ہم لوگ اپنے گھر میں 11ویں کرتے ہیں، محلے میں غوث اعظم کانفرنس کرتے ہیں، اور اپنے ملک میں بزرگان دین کی عظمت پہ جلوس نکالتے ہیں اور سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان بزرگوں کا ذکر ہو جائے. اس ذکر کے بہانے ہم فقیروں کا کام ہو جائے. مدراس کے ایک بہت بڑے سیٹ صاحب کا بیان ہے کہ جب سے میں نے غوث اعظم کی 11ویں شروع کی ہے، اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اتنا دے رہا ہے کہ مجھ کو خبر نہیں ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں. اللہ سبحانہ. ایسے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں،
لیکن 11ویں اس ارادے سے نہیں کرنا چاہیے کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے. میں بارہا اس پوائنٹ پہ انڈیکیٹ کرتا ہوں اس پوائنٹ کو کہ ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگ کا چرچا کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس ذکر کے بہانے آمدنی ہو جائے، دولت مل جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، وہ ایک دنیاوی انعام ہے اللہ کا. لیکن ارادہ یہ ہو کہ ہم اپنے بزرگ کا تذکرہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بزرگوں کے ذکر کے وقت میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ آپ غوث اعظم کا جلسہ، خواجہ غریب نواز کا جلسہ، اعلیٰ حضرت کا جلسہ کرواتے ہیں، اس شرعی کیا حیثیت ہے؟ اس کی اسلام کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی قرآن اور احادیث میں کوئی دلیل اس کی ہے کہ خواجہ غریب نواز کے نام پہ جلسہ منعقد کیا جائے؟ تو علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جب بھی ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کریں گے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہانے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. اب رہ گئی بات کہ خواجہ غریب نواز صالح ہے یا نہیں ہے، وہ بزرگ ہے یا نہیں ہے، تو اب یہ تو زمانہ جانتا ہے اور اسلامی تاریخ بتاتی ہے اور افواہ رجال سے دنیا کا ہر بچہ اور جوان جانتا ہے کہ غوث اعظم ولی ہی نہیں بلکہ ولی گر اور ولیوں کے سردار کا نام ہے. تو اس لیے ان کے چرچے کے وقت میں رحمتوں کا نازل ہونا طے ہے. تو ہمارے نزدیک دلیل یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف میں جگہ بہ جگہ اللہ کے نیک بندوں کا چرچا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن شریف میں آیا ہے کہ نیک لوگوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اب نیک لوگوں کا ڈیفینیشن اللہ نے آگے کیا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. نیک لوگوں کی تعریف اللہ نے یہ بتائی ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے نیک بندے اس وقت بستر سے الگ ہو جاتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی کروٹیں بستر سے الگ ہو جاتی ہیں اللہ کے خوف سے اور اللہ کی رحمتوں کی امید میں. اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف اللہ فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، یعنی یہ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے جن کو کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے روک نہیں پاتی. یعنی دنیا کی کوئی مصروفیت اور دنیا کا کوئی بھی انگیجمنٹ اللہ کے ذکر سے اس کو روک دے، یہ نیک لوگوں کی پہچان نہیں ہے. نیک لوگوں کے گھر میں لاش پڑی رہتی ہے بچے کی، پھر بھی وہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو نہیں باز رکھتا ہے. سرکار غوث اعظم کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے کہ آپ تقریر کر رہے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد پھر تقریر آپ کی جاری ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا کہ بچے کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کے تیار کر دیا گیا ہے، لاش تیار ہے، آپ نمازی جنازہ آپ پڑھا دیں. سرکار غوث اعظم ممبر سے نیچے اترے، لوگوں کی صف ترتیب ہوئی، آپ نے نماز پڑھا دی. بعد میں کسی نے کہا کہ حضور اجازت ہو تو میں ایک بات پوچھوں. کہا بتاؤ. کہا کہ اولاد کے مرنے کے بعد والدین کو جو صدمہ ہوتا ہے یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا مر گیا اور آپ کی تقریر جاری رہی، آپ نے انا للہ پڑھا، پھر اپنی تقریر جاری ہے. آپ کے چہرے پہ کوئی شکن، آنکھ میں آنسو کے قطرے اور کوئی اضطراب اور کوئی بے چینی کی کیفیت کچھ دیکھنے کو نہیں ملی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں
کہ میں آج بچے کے مرنے کے بعد کیا غم کروں. جس دن میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن میں سمجھتا ہوں کہ ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے اور میرا بچہ مر گیا. میرا بچہ مر گیا. پیدا ہونے کے دن ہی میں سمجھ گیا تھا کہ بچہ میرا مر گیا ہے. تو آج ان کے مرنے کی خبر سن کے میں کیا متفکر رہوں, کیا مغموم رہوں. یہ ہے ہاتھی کی غذا جو ہم جیسے چوٹیوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ہمارا بچہ جب مر جاتا ہے تو 40 دن تک ہم کو ہوش نہیں آتا ہے. کسی کو زیادہ صدمہ ہوتا ہے تو وہ زندگی بھر کے لیے گونگا ہی ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, بہت ساری عورت مر جاتی ہے. یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے. لیکن جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, اللہ کی محبت کے سامنے اولاد کی محبت ہیج ہو جاتی ہے. اور جن کے نزدیک اللہ کی محبت کمزور ہوتی ہے وہی اولاد کے لیے جان دیتا ہے, وہی اولاد کی خاطر جھوٹ بولتا ہے, وہی اولاد کی خاطر دھوکہ اور فریب کرتا ہے, وہی بال بچوں کو چند پیسہ دینے کے لیے دنیا کا آخری کام وہ کر بیٹھتا ہے. یہ کمزور لوگوں کی کہانی ہے. بڑے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اب بچوں کو وہ پالتا بھی ہے تو اللہ کے لیے, بچوں کو تعلیم دلواتا بھی ہے تو اللہ کے لیے, بچوں کو کھلاتا پلاتا بھی ہے اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے. اب وہ بڑا آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچے کو حرام کبھی نہیں کھلائے گا, نماز چھوڑ کے بچوں کو کبھی نہیں کھلائے گا, حج اور زکات جتنے فرائض و واجبات ہیں سب کو چھوڑ کر کبھی بچے کو نہیں پالے گا. چونکہ ارادہ ہے کہ بچہ کی پرورش ہم پر فرض ہے اور ہم اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے جو میرے ذمے کام دیا ہے میں وہ کام کر رہا ہوں. تو وہ شخص اللہ کو ناراض کر کے کبھی یہ کام نہیں کرے گا, جھوٹ بول کے کبھی بچے کو نہیں پالے گا, وہ مال حرام کبھی بچے کے پیٹ میں نہیں ڈالے گا. یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے سامنے اولاد, والدین, سارے لوگوں کی محبت سیکنڈری حیثیت ہو, اس کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ حیثیت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میری محبت اولاد, والدین, تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. ہم لوگ صرف اس کو بولتے ہیں اور ایک کہانی کی طرح سن لیتے ہیں, لیکن تنہائی میں بیٹھ کے اگر اس پوائنٹ پہ غور کریں تو آپ یقین جانیں کہ آدمی کو اس حدیث کی سچائی سمجھ میں آ جائے گی. ہم لوگ صرف جانتے محبت رسول, محبت رسول کیا ہے محبت رسول؟ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ بچہ رات بھر تڑپتا رہے اور ایک بیٹا اس بچے کو اس وقت تک کھانا نہ کھلائے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو کھانا نہ کھلا دے. یہ ہے محبت. اور یہاں ماں باپ جائے چولہے کے بھاڑ میں, بچہ روتا ہے تو ایک باپ تڑپ جاتا ہے کہ جلدی سے اس کو دے دیا جائے. بخاری شریف کی وہ حدیث آپ بار بار سنے ہوں گے کہ حضور نے 3 شخص کی کہانی بیان کیا, فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے, سفر کے دوران ایک غار میں چھپ گئے. جب بارش سے بچنے کے لیے تو غار کا منہ بند ہوا. اب وہ لوگ بھگ گئے اس تاریکی میں, نہ کوئی راستہ ہے کہ باہر نکلیں. سامنے چٹان آ گئی, اس چٹان کو یہ ہٹا بھی نہ سکتے تھے. اب ایک ہی راستہ تھا کہ اس غار میں وہ تینوں نے طے کیا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کی نیکیوں پہ غور کریں کہ ہمارے پاس کون سی ایسی نیکی ہے جو میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے. اس نیکی کے وسیلے سے دعا مانگے رب سے تاکہ یہ چٹان کھسک جائے, ورنہ اب سوائے موت ہے سامنے. چند لمحے کے بعد دم گھٹے گا, سانس رکے گی, اب مرنا ہی ہے, اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے. ان تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کر کے جو دعا مانگی تھی اس میں سے ایک نیکی یہ تھی کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ تجھ کو اچھی طرح معلوم ہے میرا وہ عمل کہ ایک بار میں کام کاج سے جب میں گھر لوٹا
تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے نڈھال تھے، میرے ہاتھ میں دودھ تھا اور بچہ وہ دودھ مجھ سے مانگ رہا تھا کہ ابا میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھ کو دودھ پلا دیا جائے۔ تو میرے بچے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ مجھ کو دودھ دیجیے تاکہ میں بھوک اور پیاس مٹاؤں، مگر میں نے اپنے بچوں کو رات بھر روتا بلکتا تڑپتا ہوا میں دیکھتا رہا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ جب تک میں اپنی ماں کو یہ دودھ نہ پلاؤں اس وقت تک میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گا۔ جب صبح کے وقت میں میری ماں کی آنکھ کھلی، اس وقت میں نے اپنی ماں کو دودھ دیا اور میرے بچے رات بھر تڑپتے رہے پاؤں پر، مگر میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ میں اس سے باہر نکل سکوں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ اس نیک عمل کا وسیلہ دینے کے بعد چٹان کھسکی، باہر سے تھوڑی سی روشنی آنے لگی۔ اب آپ بتائیں کہ آج یہ ہم سے ہوگا؟ ایک بچہ سامنے پاؤں پہ لوٹتا رہے اور میں اس کو چھوڑتا رہوں اور ماں باپ کو دینے کا انتظار کروں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ 99% لوگوں سے ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ہی مخصوص آدمی ہو کہیں اللہ کا بندہ چھپا ہوا جس کو ہم جان نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، وہی سینے پر پتھر رکھ کر اپنے بچوں کو بھی لگتا ہوا دیکھے گا، مگر اس وقت تک بچوں کے لیے جھکے گا نہیں جب تک کہ وہ ماں باپ کی خدمت نہ کر لے گا۔ تو ایسے لوگ ہیں جو اس حدیث پر کھرے اترتے ہیں کہ کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اولاد سے زیادہ نبی کی محبت ان کے سینے میں نہ ہو جائے، والدین سے زیادہ نبی کی محبت ان کے سینے میں نہ ہو جائے، تمام لوگوں سے زیادہ نبی کی محبت ان کے سینے میں نہ ہو جائے۔ ہم لوگوں نے جلسہ کو کلاکاری کا ذریعہ سمجھ لیا، ہم لوگوں نے مسجدوں کو نام اور نمود کا ذریعہ سمجھ لیا تاکہ میں شان سے موج پہ تاؤ دے کے کہوں کہ پورے بنارس میں میرے محلے کی جو مسجد ہے اس مسجد کے برابر کسی کی مسجد نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مسجد کی دیوار پہ فخر کریں گے، نماز پہ سجدے پہ فخر نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ تو لا ہی نہیں پائیں گے زندگی بھر ایسا سجدہ۔ 50 سال سجدہ کر کے پیشانی رگڑ رگڑ کے جان دے دیں، ایک سجدہ ایسا زندگی میں ڈھونڈ کے لاؤں جس سجدے میں صرف اللہ کا خیال رہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال نہ آئے۔ پتہ دوسروں سے چندہ لے کر کے مسجد کھڑا کر کے یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے محلے کی مسجد پورے بنارس کی مسجد محلے کی ساری مسجدوں سے شاندار مسجد۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مسجد بڑی ہے، وہ در و دیوار بڑی ہے، اینٹ اس کی بڑی ہے اور مسجد کی اونچائی بڑی ہے، مگر تمہارا سجدہ اونچا کب ہوگا؟ تمہاری نماز اونچی کب ہوگی؟ تمہاری عبادت قابل قبول کب ہوگی؟ قیامت کی علامت ہے کہ لوگ اپنے دل کو نہیں سجائیں گے، لوگ اپنا چہرہ سجائیں گے، لوگ اپنے سجدے کو نہیں سجائیں گے، لوگ ظاہری مسجد کی دیوار اور مسجد کے مینار کو سجائیں گے۔ ایک ایسا آدمی کہ جو آدمی ہو، جو آدمی کہلائے، کروڑوں میں ایسا آدمی ڈھونڈے گا چراغ لے کے، وہ آدمی نہیں ملے گا، کیونکہ آدمی دیکھنے میں آدمی رہے گا مگر زبان اس کی کٹیلی ہوگی، اس کا دل ناپاک ہوگا، اس کی زبان سے جب بات نکلے گی بظاہر دوستی کا مظاہرہ کرے گی کہ ہم کو تم سے دوستی ہے، مگر وہ سالم اندر سے اتنا جھوٹا ہوگا، ایک منٹ کے بعد اسے موقع ملے تو جس سے کہا ہے دوستی ہے تم سے، اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے وہ تیار رہے گا۔ یعنی آدمی ایسا گر جائے گا کہ زبان کچھ بولے گی، دل کچھ بولے گا۔ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا، آدمی کا چہرہ اس کا دیکھنے میں لگے گا، مگر بزرگوں نے کہا ہے کہ اخیر زمانے میں وہ آدمی دیکھنے میں تو آدمی لگے گا مگر ماں کے پیٹ سے کتا پیدا ہوگا، یعنی اس کی عادت کتوں جیسی ہوگی، ان کا چہرہ کچھ رہے گا، دل کچھ رہے گا، رات کچھ رہے گی، دن کچھ رہے گا، لوگوں کے بیچ میں صاف ستھرا بن کے رہے گا،
تنہائی میں شیطانوں کا سردار بن جائے گا. 10 روپے کی خاطر وہ اپنی ساری حدوں کو توڑ دے گا. کسی سے کوئی مطلب اور مفاد کوئی فائدہ رہے گا تو 10 بار ان کے ہاں جا کے 10 بار سلام کرے گا. جب مطلب نکل جائے گا تو پھر آدمی اس کے چہرے کو پہچانے گا بھی نہیں کہ اس سے کبھی کبھی ملاقات بھی زندگی میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. مفاد پرست، خود غرض آدمی ہو جائے گا. ایسے لوگوں کے درمیان اگر آسمان زمین پہ گر جائے، سارے لوگ پس جائے، سونامی کا طوفان دنیا کو تباہ کر دے، کشمیر کا سیلاب وہاں کی ہریالی کو ختم کر دے، گجرات کا زلزلہ 150 منزلہ عمارت کو زمین میں دفن کر دے، سونامی کی لہریں لاکھوں کروڑوں کی آبادی کو سمندر کی موجوں کی نظر کر دے. یہ آدمی اس لائق ہوگا کہ ایسا کر دیا جائے. یعنی یہ اللہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا کہ ہم نے لہلاتی آبادی کو تباہ کر دیا، ہم نے کروڑوں انسان کو فصل نہ پیدا کر کے ایک ایک دانے کے تڑپا کے مار دیا. یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہ ہوگا. یہ ایک احسان، یہ ہمارے کردار کا بدلہ، وہ بدلے میں بھی اللہ کا احسان چھپا ہوگا. چونکہ ہمیں تو بہت پہلے ہی مار دینا چاہیے، بہت پہلے ہی زمین میں دھنس جانا چاہیے، لیکن احسان ہے کہ اللہ نے مجھے سانس لینے کا موقع دیا، چند دن جینے کا ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. یعنی اخیر زمانے میں وہ احساس مٹ جائے گا. مدرسہ جو مصطفیٰ کی حدیث کی درسگاہ، جہاں مہمان پڑھے، جہاں کل بادشاہ پڑھا کرتے تھے. اورنگزیب جو ہندوستان میں 50 سال تک شاسک رہا، وہ اسی مدرسے کا پڑھا ہوا. ہندوستان کے بادشاہ شاہ جہاں، جس نے جامع مسجد کی تعمیر کے وقت میں اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کی پہلی اینٹ وہ رکھے گا جن کے تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو. لاکھوں مسلمانوں کی بھیڑ بھاڑ میں خانقاہوں کا پیر اور بہت بڑے بڑے مشائخ، لاکھوں عالم موجود ہیں دہلی میں، مگر کسی کی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھیں اور مسجد کی پہلی اینٹ سنگ بنیاد رکھیں، مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تہجد کی نماز یہاں تو 5 وقت کی نماز اگر کوئی سال بھر میں قضا نہ کرے، وہ آدمی اپنے زمانے کا قطب اور ولی ہو جائے گا. جائے کہ زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، وہ ایک نفل نماز ہے. لیکن اللہ کا جو بہت چہیتا بندہ ہوتا ہے، ان کا سارا کام بڑا ہوتا ہے. وہ فرض نماز کے علاوہ نوافل اس قدر پابندی سے پڑھتا ہے، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد بھی کبھی اس کے قضا نہیں ہوتے ہیں. سارے لوگ کھڑے ہیں محو حیرت کہ کون آگے بڑھے گا، کون پہلی اینٹ رکھے گا. جب دیکھا کہ لمحات گزر رہے ہیں، کوئی سامنے آ نہیں رہا ہے، ہندوستان کا بادشاہ شاہ جہاں وہ آگے بڑھے اور کہا کہ حضرات، ایک راستہ میرے اور میرے خدا کے درمیان، اور کسی کو پتا نہ تھا کہ میں تہجد کی نماز کی اتنی پابندی کرتا ہوں. لیکن چونکہ آج ایک بہت بڑا کام رک جائے گا، اس لیے آج وہ راز شگاف ہو رہا ہے اور وہ راز بے پردہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میری زندگی میں جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی ہے، تب سے لے کے اب تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. شہنشاہ ہندوستان شاہ جہاں آگے بڑھے اور انہوں نے جامع مسجد کی پہلی اینٹ رکھی. وہ شاہ جہاں جو جامع مسجد کے بانی ہیں، بنانے والے ہیں، انہوں نے ہی پہلی اینٹ رکھی. وہ اسی ہندوستان بھارت ورش کا بادشاہ آج لچا قسم کا آدمی ہمارے ملک کا حاکم بنتا ہے. وہ لچا زبان سے کچھ بولتا ہے، اندر میں کچھ رکھتا ہے. زبان سے بولتا ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، مگر اندر سے اتنا ایسا منافق ہے. ایک انجینئر کو پیٹ کے پونا کی سرزمین پہ مار دیا گیا. پورے ہندوستان میں آگ لگی، لوگوں نے بکلایا، مگر ایک اسٹیٹمنٹ تک نہیں آیا کہ جن لوگوں نے اس کو مارا تھا یہ کہا تھا کہ میں نے بدلہ لے لیا، ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لے لیا، ہماری حکومت آ گئی اور ہم نے مسلمانوں کو مار دیا، ہم نے بدلہ لے لیا. آخر ان لوگوں کی زبان پہ نکیل ڈالنے کے لیے کبھی اس نے ایک اسٹیٹمنٹ تک نہ دیا. آگ لگی 2-4 شہروں میں ہندوستان میں، پارلیمنٹ کے ایم پی بکھلا رہے ہیں مگر بیان تک نہ دیا. دھرم پریورتن کا ایک ڈرامہ رچا گیا.
پارلیمنٹ میں آگ لگی، کئی دن تک سیشن بند رہا، مگر زبان سے کچھ نہیں بولا گیا. اور آج بحالت مجبوری کچھ اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے. ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہ ڈیموکریٹک ملک ہے، ہم سب کے لیے سب مذاہب کے لوگوں کو آزادی ہے. بحالت مجبوری جب امریکہ کا دادا آ کر کے ایک زبردست اسٹیٹمنٹ دے کے گیا ہے، تب بحالت مجبوری ایسا اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے. زبان کچھ ہے، دل کچھ ہے. ادھر زبان میں ہے کہ میں سب کا ساتھ لے کے چل رہا ہوں، ادھر اندر سے اپنے چیلوں کو چھوٹ دے دیا ہے، جتنا گالی دینی ہے مسلمانوں کو گالی دے، اب تمہارا دن آ گیا ہے. ایسے منافقوں سے دنیا بھری ہوئی ہے. زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. ایک ایسا حاکم بنتا ہے جو یوریا گھوٹالا، تابوت گھوٹالا اور چارہ گھوٹالا کر کے غریبوں کا مال چوس چوس کر وہ اپنی کوٹھی بناتا ہے اور عیش کا محل وہ تیار کرتا ہے. اسی ہندوستان میں ایسا بھی بادشاہ گزرا جن کے تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی. اس لیے ہندوستان کا ذرہ ذرہ آج بھی پکار رہا ہے. ان چوروں اور لفنگوں سے بھارت کا وکاس کبھی نہ ہوگا. اگر یہ بھارت کا وکاس ہوگا، کوئی شہنشاہ شاہ جہاں کا، تہجد گزار شاہ جہاں کا کوئی جانشین آ جائے تو پھر بھارت سونے کی چڑیا بن جائے گا. پھر ہندوستان امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گا، جہاں ہر مذاہب کے لوگ اپنے اپنے حساب سے آزادی کے ساتھ 1000 سال تک اسلامی شاسن کے دوران رہے. قیامت کی نشانی ہے. کون کیا کرے گا؟ جب قیامت قریب آئے گی تو آدمی اندر سے اتنا گر جائے گا کہ بس دل میں کچھ بولے گا، رات میں کچھ بولے گا، زبان پہ کچھ آئے گا، دل میں کچھ آئے گا. منافقت کی نشانی ہے. اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیے کہ مدرسہ میں پڑھا ہے شہنشاہ شاہجہاں اور اورنگزیب، اس مدرسے کو ہم نے یتیم خانہ بنا دیا. یتیم خانہ ہے، یتیموں کی جگہ، اناتھوں کی جگہ، بے سہاروں کی پڑھنے کی جگہ. کیوں کوئی مالدار اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ وہ تو اناتھ اور یتیم خانہ ہے. یہ مصطفیٰ کا مہمان خانہ تھا، جہاں رسول پاک کے مہمان پڑھتے. مہمان بادشاہ کا بھی بیٹا ہوگا، غریب اور فقیر کا بھی بیٹا ہوگا، زمیندار کا بھی بیٹا ہوگا. جو بھی مدرسہ میں پڑھے گا مصطفیٰ کا مہمان. یہ مہمان خانہ آج ویران ہو رہا ہے. کھاتے پیتے خوشحال کرانے کا کوئی بچہ نہیں پڑھے گا. غریبوں، مسکینوں، دریدروں کا بچہ پڑھے گا. وہ بچہ پڑھنے کے بعد جب عالم بنے گا، اس کو اپنے مکان بنانے کی فکر ہوگی، اپنا اسٹیٹس سدھارنے کی فکر ہوگی. وہ کیسے وہ چوکی اٹھا کے کئی سال تک بغیر تنخواہ کے علاقے میں گھوم گھوم کے وہ دین کا کام کرے گا. اگر کوئی ارب پتی کا بیٹا عالم بن گیا ہوتا اور ان کے باپ نے بہت ساری دولتیں ان کے لیے جمع کر دی ہیں، وہ آدمی اس علاقے اور خطے میں جا کے جہاں کوئی آدمی امامت نہ کرتا ہو یا بغیر پیسے کی مسجدوں میں نماز پڑھا کے 1 2 سال 3 سال وہ مذہب کا وہ کام کرتا. کھانے پینے کے لیے باپ دادا نے بہت چھوڑ دیا ہے. اگر خوشحال گھرانے کے بچے عالم بنتے، خوشحال گھرانے کے بچے وہ ان مسجدوں میں جہاں کے لوگ غریب اور مزدور قسم کے لوگ ہیں، جہاں کوئی امام کو تنخواہ نہیں دے سکتے، وہاں جا کے وہ لوگ کام کر سکتے تھے. نہیں، قیامت قریب آئے گی تو مدرسہ پر ایک ٹرسٹی، ایک متولی کہے گا کہ میں مدرسہ کا مینیجر ہوں، مگر اپنے بچے کو کبھی نہیں پڑھائے گا مدرسے میں، وہ پڑھائے گا اسکول اور کالج میں. اور جس مدرسے پہ وہ پالیٹکس کرے گا وہ مدرسہ میں غریب اور مسکین کا بچہ پڑھے گا. حالات خراب اتنے ہوں گے، مدرسہ ویران ہو جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائے گی. اگر کوئی نماز پڑھے گا بھی تو اندر سے ایسا کھوکھلا ہوگا کہ 100 سال کے سجدے کو اگر ایک پلے میں رکھ کے تولا جائے تو سجدے کا وزن ہی ہلکا ہو جائے گا. یعنی ایک بھی سجدہ ایسا نہ ہوگا جو قابل قبول ہو جائے گا. کہیں طہارت میں کمی رہے گی، کہیں حضور قلب میں کمی رہے گی، کہیں خشوع اور خضوع کی بات ہی نہ رہے گی. ایک قانونی نماز ہے، وضو کر کے نیت کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ کے سلام کر کے چھٹی مسجد سے باہر نکل گئے، یہ قانونی نماز ہو گئی. اور حقیقی نماز یہ ہے جب ایک آدمی سجدے میں سر رکھ کے نیت باندھ لے تو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جائے. یعنی نہ اولاد کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بازار کا خیال، نہ مسجد، نہ صاحب کھیت کھلیان کا خیال. یعنی بس اب ایک ہی خیال ہے، رب کا خیال، دوسرا سارا خیال محو ہو جائے. 100 سال میں ایک بھی سجدہ ایسا آدمی نہ لا پائے گا. بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں سے پوچھا گیا تھا کہ ویسا سجدہ کہاں سے لاؤں گا تاکہ سجدے میں دنیا کا خیال نہ آئے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اگر تیرے دماغ میں دنیا کے تعلق سے کوئی بھی منصوبہ رہا،
کوئی پلان رہا تو تو سجدے میں بھی اس کو بھول نہیں پائے گا. یعنی اگر تیرے دماغ میں یہ ہے کہ مجھ کو ایک گھر بنانا ہے تو سجدے میں بھی تو اس گھر کو بھول نہیں پائے گا. اگر تیرے دماغ میں پلان ہے کہ سامنے والا پلاٹ خریدنا ہے تو سجدے میں بھی یہ خیال تیرا نہ جائے گا. اگر تیرے دماغ میں یہ ہے کہ ہم کو بچے کی شادی دھوم دھام سے کرانی ہے تو سجدے میں بھی تو اس خیال کو بھول نہیں پائے گا. تو پھر میں کیسے ایسا سجدہ کروں جس سجدے میں نہ مکان نہ دکان نہ بیوی اور بچوں کا خیال آئے؟ کہا وہ سجدہ اس وقت تم کو نصیب ہوگا جس وقت تم دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا. یعنی دنیا کے تعلق سے تو بیزار ہو جائے گا. غریبی کو تو پسند کر لے گا, فقر و فاقہ کو تو پسند کر لے گا, مصیبتیں اٹھانے کو تیار ہو جائے گا, بھوکا پیاسا رہنے کو تو رضامند ہو جائے گا. مکان بنے نہ بنے اس کی کوئی فکر ہی تجھ کو نہ رہے گی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زہد کہ اللہ کا پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کوئی اپنا گھر نہ تھا. دن بھر اسلام کی تبلیغ فرماتے, جہاں رات ہو جاتی درخت کی چھاؤں میں وہیں رہ جاتے. آپ کے پاس کوئی ایک برتن تھا پانی پینے کا, اس پانی پینے کے برتن سے پانی لے کر اس سے پیا کرتے. لیکن جب آپ نے ایک بار دیکھا کہ ایک شخص برتن کے بغیر ہاتھ سے چلو سے پانی پی رہا ہے تو آپ نے اس برتن کو توڑ دیا. اس برتن کے بغیر بھی پانی پیا جا سکتا ہے. یہ برتن دنیا ہے, اس دنیا کو چھوڑ دیا جائے. آپ نے اس برتن کو توڑ دیا. اس کے بعد جب بھی پانی پینے کی ضرورت پڑتی وہ اپنے ہاتھ سے تالاب سے پانی چلو سے لیتے اور پی لیا کرتے تھے. جہاں نیند آ جاتی درخت کی چھاؤں میں زمین پہ لیٹ جاتے تھے, اپنے ہاتھ کا تکیا لگا لیتے تھے. ایک بار آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی انگلی سے اپنے سر کے بال میں کنگھی کر رہا ہے تو آپ نے اس کنگھی کو بھی توڑ دیا. کنگھی کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے, چنانچہ اپنی انگلی سے اپنے بال کو ترتیب دینے لگے. وہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بار بارش شدید ہو رہی تھی, درخت کی چھاؤں میں آپ کھڑے تھے تو دیکھا کہ تمام چرند اور پرند وہ اپنے سوراخوں میں داخل ہونے لگے. شیر آیا ہوا بل میں گھس گیا, ایک سانپ آیا ہوا اپنے بل میں گھس گیا, ایک چڑیا آئی وہ اپنے بل میں گھس گئی, دوسرا پرندہ آیا وہ اپنے بل میں گھس گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, اے اللہ, ایک میں ہی بے سہارا ہوں دنیا میں. سانپ تک اپنے بلوں میں گھس گئے, چڑیا اپنے سوراخوں میں گھس گئی, درندے بھی اپنے اپنے گھونسلے میں اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے. ایک میں ہی ایسا ہو درد مند دنیا میں, میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے. میں کس گھر میں اس بارش سے بچنے کے لیے داخل ہو جاؤں؟ اللہ ربی لا شریک لہ. اس وقت ایک سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ایک شاندار محل سامنے نمودار ہوا. اللہ نے کہا, اے پیغمبر عیسیٰ, اگر تم چاہو تو یہ محل میں تم کو دے دوں, یہ محل میں تم کو دے دوں. اگر تو چاہو تو یہ محل میں تجھ کو دے دو, لیکن جس حال میں تو ہے اور تیرا جو دل شکستہ ٹوٹا ہوا دل ہے, یہ تمام ہیرے جواہرات سونے چاندی اور تمام نعمتوں سے بہترین دولت ہے کہ میں نے تجھ کو اپنا نبی بنایا ہے. اس نبوت کی دولت کے سامنے دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے, ساری دولتیں ہیچ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے اللہ, میں تجھ سے راضی ہوں, تو ہمارا رب ہے, میں کبھی ان تمام ظاہری نعمتوں کی وجہ سے میرا دل کبھی شکستہ نہ ہوگا. وہ تو ایک بات تھی, ایک خیال تھا جو دل میں آیا. یعنی نبوت اور رسالت, اللہ جسے اپنا بنا لیتا ہے, اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, جسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے, اس کے نزدیک سونے اور چاندی کی اینٹیں, سونے چاندی کا محل سب وقت دھوپ کے برابر ہو جاتا ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین میں ایک بزرگ بھاگلپور میں گزرے ہیں, مخدوم شہباز, جس مٹی کے ڈھیلے سے وہ استنجا کرتے تھے. ایک بار اسی ٹھیلے کو آپ نے پھینکا تھا, پوری دیوار سونے کی دیوار بن گئی تھی. یعنی اللہ کا محبوب بندہ جن کی کرامتوں کو آپ بار بار سنتے ہیں, وہ آسمان میں اڑنے لگے, زمین میں پانی میں مسلح بچھا کے جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر وہ پانی پہ نماز پڑھنے لگے. یہ باتیں ہم لوگ مزہ لے کر بیان کرتے ہیں, لیکن تنہائی میں بیٹھ کے آپ غور کریں کہ یہ وقت آتا کیسے ہے, یہ حالت پیدا ہوتی کیسے ہے, اتنا بڑا مقام آدمی کو ملتا کیسے ہے. ہم لوگ 10 روپے کی خاطر جھوٹ بولیں, 100 روپے کی خاطر دوسرے کو دھوکہ دیں, 100 روپے کے منافق کے لیے بول دیں کہ یہ سامان میں نے 300 میں خریدا ہے, خریدے ہیں 200 میں اور کہتے 300 میں خریدا ہے, صرف اس لیے کہ 100 کا پروفٹ آ جائے.
اور ہم لوگ یہ چاہیں کہ اے اللہ ہندوستان میں دوبارہ ہماری گورنمنٹ قائم ہو جائے، اے اللہ فلسطین کا قبل اول آزاد ہو جائے، اے اللہ عراق میں ہماری حکمرانی قائم ہو جائے. ہم لوگ جس حالت میں ہیں ابھی، اگر دعا کرتے کرتے آنکھ سے آنسو کی جگہ خون بہنے لگے، ہم لوگ جس حالت میں ہیں ابھی، مسجد میں سر رگڑتے رگڑتے سر کو توڑتے دیوار سے، ہم لوگ جس حالت میں ہیں ابھی، خانے کعبہ کے اندر گھس کر وہی دعا کرتے کرتے ہچکیاں لیتے لیتے مر جائے، پھر بھی اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرا دل دنیا کی محبتوں سے ایسا لبریز ہے کہ اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں ہم، والدین اور بیوی کی محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول کا قانون توڑ دیتے ہیں ہم، یعنی دنیا کی لذیذ اور چند ذلیل سی نعمتوں کے حصول کی خاطر جنت کی دائمی اور بھاری نعمتوں کو طاق پہ رکھ دیتے ہیں، اور دنیا کی ذلیل سی نعمتوں کی خاطر اپنے آپ کو آخری حد پہ کھڑا کر دیتے ہیں. ہم جس حالت میں ہیں، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، ہر گھر مسلمانوں کا کالج میں تبدیل ہو جائے، دنیا کے 1 ارب مسلمانوں کا گھر سونے اور چاندی کا گھر بن جائے، مسلم محلے کی گلیاں چاندی کی گلیوں میں تبدیل ہو جائے، مسلمانوں کے محلے کی سڑکیں گولڈ کی سڑک بن جائے، پھر بھی ہمیں وہ عزت نہیں مل پائے گی جو عزت اللہ مجھ کو دینا چاہتا ہے. یہ ساری عزتیں نہ سونے چاندی کے مکان، نہ بچہ کے ڈاکٹر انجینئر بننے، اور ہندوستان میں اگر پردھان منتری میرا بچہ بن جائے، آج جس حالت میں ہوں، ایک کافر مومن ایک کافر ایم پی بن کے جاتا ہے، وہ بھی داڑھی موچ منڈا کے یہودی جیسا چہرہ لے کے، شراب پی کے، تاڑی پی کے، اور گنڈوں اور ڈکیتوں کو پال کے، 2-4-10 کو ہتیا کر کے، دادا گیری کا دھوس جما کے تب الیکشن میں جیت کے وہ جاتا ہے، اور جب وہ وہاں پیسہ کماتا ہے تو اپنے گنڈوں کو شراب پینے کے لیے پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے مولانا آج کے زمانے میں پالیٹکس کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا، شریفوں کا دور نہیں. تو میں کہتا ہوں ایسا ڈکیت ایم پی، ایسا شرابی اور پاپی ایم پی اگر میرا سارا بچہ بن جائے، اور ہندوستان کی 524 سیٹ میں ساری سیٹیں آج کے اس گونڈے اور ڈکیت اور شرابی بچوں کے حوالے ساری پارلیمنٹ آ جائے، اور ہندوستان کا وزیر اعظم اسی طرح کا شرابی مسلمان یہ بن جائے، پھر بھی مسلمانوں کو عزت نہ ملے گی، اس لیے کہ عزت نہ دولت اور نہ حکومت اور نہ کرسی اور نہ سونے اور چاندی سے ملتی ہے، عزت تو مصطفیٰ کی غلامی سے ملتی ہے. عرب کے پہلو جو چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، جو 10-10 دن تک ایک کھجور کھا کے زندہ رہتے تھے، مگر ان فاقہ کش مسلمانوں نے جب عرب سے اپنا قدم باہر نکالا تو اس وقت کی 2 مہاشکتیاں ایران کو ہلا کے رکھ دیا اور روم کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا، اور یہ اسلام عرب سے نکلا، بادل بن کے سارے عالم میں چھا گیا، اور وہ عزت اللہ نے مسلمانوں کو دی. بکری کا چرانے والا دنیا کا حاکم بن گیا، اور حاکم بنا ایسا کہ دنیا کو قیادت اور لیڈرشپ کی صحیح تصویر سکھا دی. اس لیے ہماری پوزیشن اسی وقت سدھرے گی جبکہ دنیاوی نعمتوں کی فکر کیے بغیر ہم اپنے دل کو سنبھال لیں، ہم اپنے ارادے کو سنبھال لیں، ہم اپنے کردار اور کیریکٹر کو تبدیل کر لیں. مگر یہ ساری باتیں اب خواب کی رہ گئی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ ہمارے اسی ہندوستان میں گزرے، سلطان حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ، راجگیر کے جنگل میں عبادت کر رہے ہیں. ایک ہندو پنڈت آ کے کہتا ہے کہ بابا اللہ والا کون ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگ شیخ نے کہا تھا اللہ والا وہ ہوتا ہے جو جنگل کو کہہ دے سونا تو جنگل سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ راجگیر کا پہاڑ اور راجگیر کے پہاڑ کے آس پاس کے درخت ساری چیزیں گولڈ میں تبدیل ہو گئی. یہ مقام کیسے پیدا ہوا؟ یہ مقام اس لیے پیدا ہوا کہ ماں باپ سے اجازت لے کر وہ راجگیر کے جنگل میں جو انہوں نے عبادت شروع کی ہے، رات بھی بارش شدید پڑ رہی ہے، ایک بار ماں کی محبت میں تڑپایا، چلو ماں سے ملاقات کر لیا جائے. رات بہیا کے جنگل سے آپ لوٹے، اپنے گھر آئے، شدید بارش ہو رہی تھی، اور بیچ آنگن میں مخدوم شرف الدین یا منیری آپ وہاں کھڑے ہیں، مخدوم بہاری علیہ الرحمہ. ماں کمرے کے اندر میں عبادت مصلی بچھا کے عبادت میں مصروف ہے. جب ماں کی نظر پڑی کہ میرا بیٹا شرف الدین آنگن میں کھڑا ہے، تیز بارش ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ بیٹا اندر آ جاؤ. مگر آپ نے کہا کہ امی میں صرف سلام کرنے آیا تھا.
تاکہ میں اپنی ماں کو سلام کر دوں. اب میں واپس پھر جنگل جا رہا ہوں چونکہ موت سامنے کھڑی ہے اور نہ جانے کس وقت موت آ جائے. اب میں قیامت کی تیاری کرنے کے لیے اب میں پھر جنگل جا رہا ہوں. کہا بیٹا بارش میں بھیگ رہے ہو تو؟ کہا امی بارش ہو رہی ہے مگر آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ آپ کا بیٹا بارش میں بھیگ نہیں رہا ہے. یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتی رضا کیا ہے. اپنے نفس کو مٹا دینا, اپنی تمام خواہشات اور تمام آرزوؤں کو پاؤں کے نیچے دفن کر دینا. وہ ہمارے شیخ اعظم غوث اعظم ہیں. 40 سونے کا سکہ ماں نے سل دیا ہے پہلو میں اور ڈکیتوں نے سارا سامان لوٹنے کے بعد تم سے کہا شہزادے تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس 40 سکے ہیں سونے کے. کہا وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں میرے پاس بازو میں آستین میں سلے ہوئے ہیں. وہ ڈکیت مذاق سمجھ کے چلا گیا. تمام ڈکیتوں نے ایک بات دیکھ آگے پوچھا, سب نے مذاق سمجھا. ڈکیت کے سردار کے پاس خبر پہنچی. سردار آتا ہے کہتا ہے شہزادے نوجوان تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 سکے ہیں سونے کے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا میری ماں نے آستین میں سل لیا ہے. کہا دکھلاؤ. تو آپ نے دکھلایا تو 40 سکے وہاں سے نکلے اور محفوظ جگہ میں جہاں اس طرح کرنے کے بعد بھی ڈکیت دیکھ نہیں سکتا تھا پورے بدن کی تلاشی وہ لے لیتا چونکہ محفوظ جگہ آستین میں سلے ہوئے تھے. تو کہا کہ شہزادے میں تو دیکھا نہ تھا مگر تم نے سچائی کیوں اگل دیا اور تم نے اس مال کو بچانے کی فکر کیوں نہیں کی؟ اور تم اگر جھوٹ بول دیتی میرے پاس نہیں ہے میں اس کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا. مگر 18 سالہ عبد القادر جیلانی کیا کہتا ہے؟ ان کا تیور ہی کہتا تھا کہ یہ 40 سکے کا کیا مہتو ہے. اگر 40 پہاڑ بھی سونے کا ہو جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ تو جھوٹ بول دے اور یہ 40 پہاڑ گولڈ کا تجھ کو دے دیا جائے گا تو سرکار غوث اعظم کا تیور کہتا ہے میں وہ 40 پہاڑ سونے کے پہاڑ پر میں تھوک دوں. یہ گوارا تو ہے مگر اپنی زبان کو میں جھوٹ سے آلودہ کروں گا. اللہ یہ ہے بڑے لوگوں کی کہانی. گریٹ مین آف دی ارتھ آر مارکنگ اسٹونز آف دی روڈ آف ہیومینٹی. اس سرزمین کے جو مہان لوگ ہوتے ہیں وہ انسانیت کی سڑکوں پہ لگے ہوئے مارکنگ اسٹون کی طرح ہوتے ہیں. آج 1800 سال ہو گئے غوث اعظم کی دنیا چھوڑے ہوئے. ان کے پردہ فرمائے ہوئے. ان کی روحانیت میرے ساتھ ہے, ان کی مدد میرے ساتھ ہے. فرماتے ہیں مریدی میرا مرید لا تخف خوف مت کر. جس طرح یہ آسمان زمین کو ڈھکے ہوا ہے اسی طرح میرا یہ ہاتھ میرے سارے مریدوں کے سروں پر ہے. یہ سرکار غوث اعظم ہے. 800 سال سے جن کی رہنمائی ہے. آج بھی مصیبت میں ایک آدمی یا غوث اعظم المدد کا جب نعرہ لگاتا ہے تو غوث اعظم کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے. آخر کبھی آپ نے غور کیا وہ غوث اعظم کی دنیا چھوڑ اتنے دن ہو گئے مگر آج بھی ان کی زندگی سے مجھ کو روشنی مل رہی ہے. آج بھی ان کے چرچے سے ان کے ذکر جمیل سے ہمارے دل کے نہا خانے میں ایک کرن پیدا ہوتی ہے. آج بھی غوث اعظم کا یہ کیریکٹر ہمیں دنیا کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہے کہ غوث اعظم نے کس قدر دنیا کو ذلیل سمجھا اور پاؤں سے دنیا کی نعمتوں کو روند دیا جو کہ اللہ کی رضامندی کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیج ہیں. اور ہم لوگ جو ایک سکے کے خاطر پہ بھائی کو مار دیں, باپ کی نوکری پانے کے لیے اپنی بہن کا حق دبانے کے لیے اور ایک بالش سے زمین ہڑپنے کے لیے 10-20 سال تک کیس لڑتے رہے اور ڈکیتوں اور گنڈوں کا سہارا لے کے زبردستی وہاں تک دیوار کھڑی کرتے اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور نہیں کرتے. ایک بالش سے زمین اگر کوئی کسی دوسرے مسلمان کی ہڑپ لیتا ہے ظلمن, قیامت کے دن 7 طبق زمین کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. 2-4 بوری مٹی اگر پیٹ پہ دے دی جائے وہ آدمی تو پس جائے گا ایسے ہی, لیکن چہ جائے کہ 7 طبق زمین کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے اور وہ آدمی بالکل پانی کی طرف پس جائے گا. یہ کس جرم کے بدلے میں؟ ایک بالش سے زمین اگر کوئی ظلمن کسی کی ہڑپ لیتا ہے جس کے سینے میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے وہ ایک بالش زمین اپنی چھوڑ دیتا ہے, وہ دوسروں کی نہیں لیتا ہے. وہ ایک بیگھا زمین اپنی
اپنی چھوڑ دیتا ہے مگر دوسروں کی ایک انگل زمین لینا پسند نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مکہ کے وہ مجاہدین اصحاب رسول جن لوگوں نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، وہ مہاجر مکہ، ان لوگوں نے مکہ میں کروڑوں کی سمپتی چھوڑ دی ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ مسلمان بنا رہنا مکے میں دشوار تھا. اب مکہ سے ہجرت کیا جائے اپنا ایمان بچانے کے لیے. تو اب جب مکہ سے وہ لوگ جانے لگے، کوئی کروڑوں کا مکان چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی اربوں کی زمین چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی کروڑوں کی مویشی چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی بہت بے شمار سمپتی چھوڑ کے مکہ سے مدینہ آ گئے. اب مدینہ میں کریں کیا؟ چنانچہ مدینہ میں آپ پنیر اور دودھ لے کے بیٹھ گئے بازار میں بیچنے کے لیے. اللہ کے نام پر کروڑوں کی سمپتی چھوڑی تھی، اللہ کے لیے وہاں کی جائیداد اس نے چھوڑا تھا. جو اللہ کے لیے حق پر رہنے کے باوجود فتنہ سے بچنے کے لیے، وہ طاقت رکھنے کے باوجود وہ دوسروں کو معاف کر دے، تو اللہ اس کی عزت میں وہ اضافہ فرما دیتا ہے، وہ آدمی دوسروں کے لیے قابل رشک بن جاتا ہے. جائے کہ ظلمن حال اپنا یہ تو دور کی بات ہے، ہم حق پر ہیں اور میں لڑوں تو یہ کام میں کر لوں، مگر اس حق پر رہنے کے باوجود معاف کر دینا، حق پر رہنے کے باوجود لڑائی اور جھگڑے سے خود کو روک لینا، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کو بڑا بنا دیتا ہے. اور جائے کہ حق پر بھی نہیں ہے اور نہ حق لڑائی، حق پنچایتی بٹھا کے دوسروں کی زمین ہڑپ لینا، ایسے ناپاک قسم کے لوگوں سے جب یہ زمین بھر جائے گی ضرور زلزلہ آئے گا، ضرور سونامی کی لہریں آئے گی، ضرور طاعون اور پہلے کا مرض آئے گا، ضرور کسی ظالم حاکم کو گردن پہ مسلط کیا جائے گا جو ہماری گردنیں بھی کاٹے گا، میری جائیداد اور میری املاک کو بھی تباہ کرے گا. کیونکہ جب یہ زمین پاپ سے بھر جاتی ہے تو اللہ زمین کو ہلنے کا حکم دیتا ہے، زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے، انسانی آبادی زمین کے نیچے دفن ہو جاتی ہے. اور جب تک اس زمین پہ انصاف ہوتا رہتا ہے، اس زمین پہ عدل ہوتا ہے، اس زمین پہ لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد سے آدمی بچنا چاہتا ہے، اس زمین کو اچھائیوں سے بھر دیتا ہے، تو اللہ کا اعلان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ قريہ والے ڈریں اور تقویٰ کی زندگی بسر کریں تو ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم، اسے مجاہد ملت ہے زندہ باد زندہ باد. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک آدمی سجدہ ہی سر سے نہ کرے، اپنا آچرن اپنا اخلاق اتنا اونچا کر لے جس پر اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے. اسلام اس پوائنٹ پر زور دیتا ہے، ایک مسلمان کا کام اگر کوئی آ جاتا ہے تو 10 سال کے اعتکاف سے یہ کام اس کے لیے بہتر ہے. ہم لوگ آج 1,000 تسبیح پڑھنے پر حریص ہیں، ہم لوگ آج اشراق اور چاش پڑھنے کے حریص ہیں، وہ تو کوئی ہے نہیں، 2-1% ہے، اور جو 1-2% ہے بھی وہ سجدہ ہی کرتا ہے اور دوسرا چیپٹر کمزور ہے اس کا. یعنی وہ چیپٹر اس نفل سجدے سے زیادہ بھاری چیپٹر ہے. یعنی وہ بھاری چیپٹر کیا ہے؟ نفل سجدہ کرنے سے بہتر. ایک بادشاہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے، اس کے لیے حدیث میں آیا ہے وہ اگر ظالموں سے بدلہ لے، جس پر ظلم کیا گیا ہے مظلوم، اس مظلوم کو انصاف دلا دے، یہ کام اس کے لیے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی ایک بادشاہ جو بادشاہ کی کرسی پر فائز ہے، حاکم قاضی جج، وہ جج صرف مظلوم کو انصاف دلا دے، ظالم سے بدلہ لے لے، وہ فیصلہ کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ کرے. دربار میں فریادی آئے ہیں، ان فریادیوں کی فریاد سنے، کوئی بیماری لے کر، کوئی اپنے پڑوس کی پریشانی لے کر، کوئی میاں بیوی کی تلخی کو لے کر، کوئی کسی ظالم کی تکلیف کو لے کر، ان سب کے معاملات کا نپٹارہ کرے. 60 سال تک سجدے میں سر رکھنا، 60 سال کی عبادت سے یہ کام بہتر ہے کہ وہ ایک بادشاہ انصاف کرے. تو بادشاہ کے لیے فرض نماز کے علاوہ، جو نماز فرض ہے اس کے علاوہ نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ انصاف کرے. ایک عالم دین، جس عالم دین کے قلم کی سیاہی قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی، وہ عالم جب قوم کی ضرورت بن جاتا ہے وہ نفل نہ پڑھے، سنت غیر موقعہ نہ پڑھے، سنت موقعہ بھی نہ پڑھے، وہ
فرض نماز پڑھنے کے بعد، واجب پڑھنے کے بعد وہ اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر قوم کے الجھے مسائل کا حل کرے، قوم کے الجھے مسائل کا حل کرے۔ یہ چونکہ یہ منصب ان کے لیے بہت ایک الجھن، دینی الجھن دور کر دینا 400 حج کرنے سے بہتر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ میں اس منصب پر ابھی فائز ہوں، دنیا بھر سے مسائل اور فتاوی میرے پاس آتے ہیں اور میں ابھی اس حالت میں ہوں، اگر میں سنت غیر موقعہ چھوڑ دوں میرے لیے کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ ایک عالم جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جو پوری قوم کی ضرورت بن جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فرض پڑھنے کے بعد قوم کی ضرورت پوری کرے۔ تو میں اس منزل پر ہونے کے باوجود الحمدللہ نہ میری کوئی نفل نماز چھوٹتی ہے، نہ کوئی سنت غیر موقعہ چھوٹتی ہے۔ یہ ان بڑوں کی کہانی ہے جو اس منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے قوم کی اور نوافل بھی ترک نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان بڑوں کی کہانی ہے۔ تو ایک عام آدمی جو کہ گاؤں کا زمیندار ہے، وہ عام لوگوں سے اچھا سلوک کرے، نوکر کے ساتھ، چاکر کے ساتھ، مزدور کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ۔ قیامت کے دن ساری نیکیوں کو جب تولا جائے گا تو سب سے بڑی وزنی نیکی ایک آدمی کا اخلاق ہو جائے گا۔ اور آج 90% لوگوں کا اخلاق ایسا ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہے مگر اپنے پڑوس کی تکلیف پہ صبر کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ روزہ رکھنا 30 دن کا بہت آسان ہے اور اپنا عمرہ پہ گنتی عمرہ کرنا، میرا 18واں عمرہ ہے، میرا 20واں عمرہ ہے، میرا 25واں عمرہ ہے، بال بچوں کے ساتھ والا عمرہ ہے۔ جس طرح دوسرے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو پکنک منانے وہ سنگاپور اور ملیشیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے مالداروں کے پاس جب پیسہ آتا ہے وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے وہ عمرہ کے لیے نکل جاتا ہے اور وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، میرا یہ 25واں عمرہ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ۔ ان کے پڑوس میں ایک غریب ہے جو 10-20 سال سے کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اتنا بڑا اپاہج اور معذور آدمی ہے وہ، جو معذور آدمی وہ اپنے لیے ٹھیک سے 3 وقت کی روٹی بھی حاصل نہیں کر پاتا ہے، آئیے 25واں عمرہ کر رہا ہے۔ بہتر تھا اس کے لیے کہ فرض حج کرنے کے بعد جو اس 25 عمرے میں جتنے پیسے لگے ہیں ان پیسوں سے اس اپاہج کے رہنے کا انتظام کر دیا گیا ہوتا، اس معذور کے لیے ذریعہ معاش کا انتظام کر دیا گیا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اخلاقیات پر کتنا زور دیا ہے۔ اس کے تعلق سے یورپ کا ایک دانشور آج کہتا ہے جب اسلام کے پیغمبر نے یہ کہا ہے پڑوس کے بچوں کا بھی دل نہ ٹوٹے، جب باہر سے تو آ تو کوئی گفٹ اور تحفہ لے کے آ، اپنے بچوں کو دے اور پڑوس کے بچوں کو بھی دے۔ اگر پڑوس کے بچوں کو دینے کے لائق تو نہیں ہے، اپنے بچوں کو تحفہ دے کے منع کر دے کہ وہ گھر سے باہر نہ جائے، اس لیے کہ گھر سے باہر بچہ ہوگا، پڑوس کا بچہ دیکھے گا، اس کے پاس نہ ہوگا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ تو پڑوس کے بچوں کا جو مصطفیٰ دل نہیں توڑنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کا اونچا، وہ مصطفیٰ کے اور دوسرے معاملات اور دوسرے اخلاقیات کی بلندی کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے وہ دانشور کہتا ہے کہ I cannot find any other man in history like محمد، میں پورے مانو اتہاس میں آدمیت کی تاریخ میں مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں پاتا جس نے نماز، روزہ، حج و زکات کے علاوہ انسانوں کی بھلا و بہبود اور ویلفیئر کے لیے جو پیغام مصطفیٰ نے دے دیا ہے وہ پیغام اتنا سنہرا تھا کہ مسلمانوں کا سماج جنتیوں کا سماج کہلاتا۔ مسلمانوں کا سماج ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے لابھ دائک بن گیا ہوتا۔ جنگ یرموک کی وہ کہانی میرے باپ داداؤں کی زبان پہ جاری و ساری ہے اور آج 1000 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، اس کے باوجود آج مسجد کے ممبر سے اور ایک خطیب کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے مسلمان ایثار اور قربانی یعنی اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ خود اپنے پاس حاجت ہے مگر اپنی حاجت کو چھوڑ کر دوسرے مسلمان کی حاجت پر آری کرنا، اس کے کام آ جانا، اس کی مصیبت کو دور کر دینا، اس کے غم کو ہلکا کر دینا۔ حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ تو دیکھا کہ ایک شخص اہل و عیال والا وہ دن بھر کام کرنے گیا تھا، کام نہیں ملا ہے، وہ واپس لوٹا ہے تو مغموم چہرہ لے کے لوٹ رہا ہے۔
حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کیوں مغموم کا فکر مند ہے تو؟ کہا آپ کو میرے غم کی کیا خبر، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، پہلے بادشاہ تھے، ابھی اللہ کے ولی ہیں، ہم تو مزدور آدمی، ہمارے غم ہماری فکر سے آپ کو کیا واسطہ اور کیا نسبت ہے؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں دن بھر گیا تھا کام کرنے کے لیے مگر کام نہیں ملا، مزدوری نہیں ملی، میں اسی فکر میں ہوں کہ میں بال بچوں کو شام میں کھلاؤں گا کیا، میں اسی ٹینشن اور تناؤ میں مبتلا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم نے کیا کہا، 30 سال کے میرے سجدے تو لے لے اور یہ ایک لمحے کا غم کہ میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا شام میں، ایک لمحے کا غم مجھے دے دے اور میرے 30 سال کا سجدہ تو لے لے۔ اللہ سبحانہ، کیا مطلب؟ ایک مومن حلال طریقے سے اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے جو حلال روزی حاصل کرتا ہے، اس میں جتنا پسینہ بہتا ہے، ہر پسینے کی بوند گناہوں کے داغ کو دھو ڈالتی ہے، اور کبھی اگر کام نہیں ملا اس کی وجہ سے جو صدمہ اور ہوتا ہے دل میں، وہ صدمہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ابراہیم بن ادہم نے کہا میرے 30 سال کے سجدے تو لے لے اور یہ ایک لمحے کا بال بچے کا جو غم تیرے سینے میں ہے، یہ غم میرے ہاتھ میرے حوالے کر دے۔ اللہ سبحانہ، یہ ان بزرگوں اور ان بڑوں کی کہانیاں ہیں۔ ہم لوگوں نے کرامتیں سنی ہے، آسمان میں اڑ رہے ہیں تو زمین میں اڑ رہے ہیں، تو صاحب کیا ہے کہ سمندر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، 70 مریدوں کے گھر غوث اعظم جا رہے ہیں، 70 مریدوں کے گھر کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اور جن کا اللہ ہو جائے 70 کا ویلو ہے، 70,000 کے گھر جا سکتے ہیں، 70 کروڑ کے گھر جا سکتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ ان کا ہو گیا تو پھر کون سی چیز ان کے لیے محال رہ گئی؟ جو اس حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے اور پکڑتا ہے، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ابو الحسن خرقانی کی بیوی ان کو بار بار گالی دیتی تھی، آپ بارہا اس کو سنے ہوں گے۔ ان کا عقیدت مند جب دور سے آیا ہے تو ان کی بیوی سے پوچھا بابا کہاں ہے؟ شیخ اعظم کہا، شیخ اعظم وہ شیخ اعظم ہے کیا؟ ان کو گالی دینا شروع کر دیا۔ ان کی بیوی نے، عقیدت مند کا دل ٹوٹ گیا، میں بہت دور سے اپنے شیخ کی محبت میں آیا ہوں اور ان کی بیوی ہی ان کو شیخ نہیں مان رہی ہے، گالی دے رہی ہے۔ وہ یہاں سے جب واپس ہوئے وہ لوگ دل ناخواستہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں دور سے چل کے بزرگی کا شعرا سن کے آیا ہوں، ان کی بیوی ان کی عزت نہیں کر رہی ہے۔ جب آپ عقیدت مند جب راستے سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی جنگل کی طرف سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہے ہیں، لکڑیاں شیر کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہے اور وہ شیر غلامی کرتے ہوئے حضرت ابو الحسن کی لکڑی کو اٹھا کے آگے آگے چل رہا ہے۔ سارے مریدوں نے جب دیکھا تو وہ سہم گیا کہ شیر کو دیکھ کے اس کے حواس باختہ ہو گئے، آسان قطع ہو گئے۔ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں ڈرو مت، تم کیوں ڈر رہا ہے کہ شیر ہے تجھ کو پھاڑ کھائے گا، یا شیر میری غلامی کر رہا ہے، میری لکڑی کو اٹھا کے لے جا رہا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے شیر اس کی بات مانتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرتا ہے شیر اس کا کام کرتا ہے۔ تم لوگ شاید بدگمان ہو گئے ہو میری بیوی کے گالی گلوچ دینے کی وجہ سے، شاید تم کو یہ خبر نہیں ہے میری بیوی مجھ کو گالی دیتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں، اسی صبر کا انعام ہے کہ شیر میری غلامی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ، یہ ہے بڑوں کی کہانی۔ ہم جیسے کمزور لوگ اگر ہماری بیوی تھوڑی سی تکلیف پہنچائے، میں ان کے چہرے پہ تماچا زوردار ماروں گا اور یہ بھول جاؤں گا کہ حضور نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو چہرے پہ مت مارنا، ابھی تو مارے گا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی چہرے سے تو فائدہ حاصل کرے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری بیوی کے بارے میں میرے پیغمبر نے کہا ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اور اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنا طلاق ہے، گھر میں آگ لگ جائے گی، گھر میں سچی خوشی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے حضور نے ان عورتوں کی ضد پہ، ان کی تیز زبانی پہ صبر کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اس میں کچھ اچھائیاں ہیں تو کچھ خرابیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ یہ تیری غیر موجودگی میں تیرے گھر بار کی نگرانی کرتی ہے، یہ تیری غیر موجودگی میں یہ تیرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور تیرے مال کی، تیرے سامان کی، تیری جائیداد کی حفاظت کرتی ہے۔ تو باہر رہتا ہے، تیرے گھر بار کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ عورت، یہ
ہم باہر سے آتے ہیں میرے غم کو ہلکا کرتی ہے، مجھ کو گناہوں سے بچاتی ہے. اس آخری پیریڈ ہے جب یہ بستر خیر مردوں کے لیے پیش کر دے، اس وقت سوائے طلاق کے کوئی راستہ نہیں ہے. جب یہ اپنا ہاتھ خیر مردوں کے ہاتھ میں دے دے، اس وقت سوائے طلاق کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے اندر بد زبانی ہے، پھوڑپن ہے، ضدی ہے اور تھوڑی سی بات کرنے کا سلیقہ اس کو نہیں ہے، تو ان تمام باتوں کو سمجھایا جائے گا. بار بار ان کو سمجھانا ہے، بار بار سمجھانا ہے، حدیث پڑھ کے سمجھانا ہے. اگر کے بات عادتیں بری ہیں تو پھر ان کو اچھی عادتوں کو یاد رکھ کے اس کو پردہ ڈال دینا ہے. مارنے کی نوبت پڑے مارنا ہے کبھی ضرورتاً، مگر چہرے پہ نہیں مارنا ہے. ماں باپ لگا کے گالی کبھی نہیں دینا ہے. تو شریعت نے مارنے کا پرمیشن دیا ہے مگر چہرے پہ نہیں، نوکر غلام کی طرح نہیں، بلکہ تنبیہن تعذیباً کبھی کبھار مار دیا جائے جسم میں، تاکہ کہیں بھاری زخم بھی نہ آئے. عورتیں چونکہ ناقص العقل ہیں، اس لیے وہ اگر النصیحت سے نہیں مانتی ہے کبھی تو دو چار لاٹھی سے وہ مان ہی جاتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے تعلق سے پیغمبر اعظم علیہ السلام نے جو پیغامات اور جو احکامات ارشاد فرمایا ہے وہ ہمارے لیے ایک مارکنگ اسٹون ہے. ایک میرا گھر جنتیوں کا گھر بن جائے گا، مگر ہم بھول جاتے ہیں غصے میں کہ میرے مصطفیٰ نے کیا کہا. ہم بھول جاتے ہیں غصے میں کہ میری شریعت کیا کہتی ہے. ایک ہماری